السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، آپ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں اہل سنت ہوں یا اہل شیعہ ہوں۔ الحمدللہ میں اہل سنت ہوں، ان کی یاد میں سب پڑھتی ہوں۔ کیوں ان کو پڑھنے سے کوئی شیعہ یا اہل سنت نہیں بن جاتا جنہوں نے ہمارے اسلام کو زندہ رکھا ہے؟ میں پڑھ رہی ہوں نا، اسی سیدہ زینب کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں اور اس کے گھرانے کی وجہ سے سب پڑھ رہی ہوں، ورنہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں آتی تھی؟ یہ نبی کی نواسی نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، میں کچھ بھی نہیں تھی۔ کئی تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، کسی کسی کو اللہ دین سکھانے کی توفیق دیتا ہے، کسی کسی کو اللہ معلم بناتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے دین سکھانے والی بنایا ہے۔ میں اپنے آپ پر ناز نہیں کرتی، وہ کربلا والیوں پر، محمد مصطفیٰ عربی والی بیٹیوں پر مان کرتی ہوں، فاطمہ پر مان کرتی ہوں کہ مجھے تعلیم سکھانے والی بنایا ہے۔ بس وہی ہیں، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں سیدہ عائشہ صدیقہ پر مان کرتی ہوں جو کئی صحابہ کرام کی استاد ہیں، ان کو دین سکھاتی تھی۔ میں دین سکھا دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ میرے اسلامی بہن بھائیوں، سیدہ زینب پردہ میں دیکھ رہی ہیں، بیٹے کہنے لگے اماں بتاؤ ہم ٹھیک لڑ رہے ہیں؟ فرماتی ہیں ٹھیک ہے، لڑتے جاؤ۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک ظالم نے وار کیا، سیدہ زینب کے بیٹے کے بازو کٹ کر زمین پر گر گئے۔ اون نے خیمے کی طرف دیکھا، کہنے لگا اماں بتاؤ تمہاری لاج رکھی ہے کہ نہیں؟ پکار کر فرماتی ہیں میرے بیٹو لڑتے جاؤ، تم ماں کو بڑے ہی پیارے ہو پر نانا کا دین تم سے پیارا ہے۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، جب بڑے کو زخم لگا نا، چھوٹا بھائی بڑے کے سینہ مبارک پر لیٹ گیا۔ سیدہ زینب روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، ہچکیاں نکل رہی ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہیں۔ سامنے اپنے بیٹے کو اس طرح شہید ہوتے دیکھ کر میرے امام اپنے بانجوں کی شجاعت دیکھ کر داد دے رہے ہیں۔ ان کی شجاعت کو علی کے لالوں نے پشت ہی ہلا کر رکھ دی۔ جس وقت بڑا گرا، چھوٹا اوپر لیٹ گیا۔ اس نے کہا تھا اکٹھے لڑنا، اکٹھے جنگ کرنا، اکٹھے جانا، اکٹھے آنا۔ یہ تو پس منظر تھا شہادت اون اور محمد کی۔ اگر لاکھوں سلام ہے نا حسین کے سجدوں کو تو کروڑوں سلام ہے زینب کے سجدوں کو۔ اگر حسین نانے کے کندھے پر کھیلتے ہیں نا، زینب بھی اسی نانے کے کندھے پر کھیلا کرتے تھے۔ اگر حسین نانے کی پشت پر آ کر سوار ہوتے تھے نا تو زینب بھی آ کر سوار ہوتی تھی۔ اگر حسین کو نانے کے لعاب دہن کی گڑتی ملی ہے نا، اس زینب کو بھی اسی نانے کی گڑتی ملی ہے۔ اگر حسین کا نام محمد نے رکھا ہے نا، زینب کا نام بھی محمد نے رکھا ہے۔ میں اس زینب کا ذکر کرنے لگی ہوں جسے شریکت الحسین کہتے ہیں۔ بھائی اور بہن تو شریک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، وہ بہن جو محمد کے پوتے حسین کی شریکہ ہیں، اسے شریکت الحسین کہتے ہیں۔ جس کی شکل اماں خدیجۃ الکبریٰ جیسی تھی، جس کے چہرے پر حسن مولا علی کا تھا، جس کے چہرے پر جلالت مولا علی کی، جس کی شکل اماں خدیجۃ الکبریٰ جیسی تھی، جس کے چہرے پر روب محمد عربی جیسا، سبحان اللہ، جس کا تکلم اور کلام اور تقریر حضرت مولا علی المرتضیٰ جیسی، جس کا صبر حسین جیسا، جس کی استحکام اور بردباری امام حسن جیسی۔ وہ ماں میں بھی حسین کی شریک ہیں، باپ میں بھی حسین کی شریک ہیں، وہ نانے میں بھی حسین کی شریک ہیں، وہ دودھ میں بھی حسین کی شریک ہیں، وہ مرتبے میں بھی حسین کی شریک ہیں، مکے میں بھی حسین کی شریک ہیں، وہ کوفے میں بھی حسین کی شریک ہیں، وہ کربلا میں بھی حسین کی شریک ہیں، وہ شہادتوں میں بھی حسین کی شریک ہیں۔ ایسے نہ کہہ دوں خوشیوں میں بھی حسین کی شریک ہیں، دکھوں میں بھی حسین کی شریک ہیں۔ سبحان اللہ، میں اس زینب کا ذکر کرنے لگی ہوں۔ میری اسلامی بہن بھائیوں، دنیا میں تو بہن اور بھائی کے زمینوں کے کیس نہیں ختم ہوتے۔ اس زینب کا حوصلہ دیکھیے جس کے 2 ہی بیٹے تھے، دونوں ہی حسین پر وار دیے۔ سبحان اللہ، یہاں بہنوں کے کیس نہیں ختم ہوتے۔ واہ سیدہ زینب، تیری عظمت پر جان وار دوں۔ میری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ عورت نرم دل ہوتی ہے،
नरम तबीयत की मालिक होती है, औरत की बेसब्री मशहूर है। वो कैसी औरत है जिसका सब्र मशहूर है? मेरे इस्लामी बहन भाइयों, औरत की तो बेसब्री मशहूर है, इस औरत का सब्र मशहूर है। रब्बे काबा की कसम, जिन मौक़ों पर औरतें वैन डालती हैं ना, उन मौक़ों पर हुसैन की बहन सजदे कर रही होती है, उन मौक़ों पर अल्लाह को याद करती है, उन मौक़ों पर सैयदा ज़ैनब सजदे कर रही होती हैं। हमारे पास करबला के दो चश्मदीद गवाह हैं, एक ज़ैनुल आबिदीन और दूसरी हुसैन की बहन ज़ैनब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हमारा काफ़िला मदीने से मक्के की तरफ जा रहा है, 450 किलोमीटर का सफ़र तय किया, मक्के आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हमारा काफ़िला मक्के से आए तो करबला पहुंचा। आप फरमाते हैं 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। आप फरमाते हैं 10 मुहर्रम की शहादतें हुई। आप फरमाते हैं 3 दिन करबला में रहे। शहादतों के बाद हम कैदी बन के कूफे के बाज़ारों में गए, कूफे से चले मुल्क शाम दिमश्क के कैद खानों तक गए, यजीद के दरबार में आए, यजीद के दरबार से फिर करबला आए, फिर करबला से मदीना आए। 6 महीने का दुख, इतने सफ़र, इतने दुख, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मदीने से लेकर मदीने आने तक मैंने अपनी पुप्पो ज़ैनब का तहज्जुद का एक भी सजदा छूटते नहीं देखा। मैंने ज़ैनब को एक भी तहज्जुद का सजदा छूटते नहीं देखा। सुबहान अल्लाह। वो ज़ैनब, इसका हौसला और सब्र देखिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैंने अपनी पुप्पो का तहज्जुद का सजदा छूटते नहीं देखा। इसकी वजह क्या है? इस बेटी की तरबियत उस माँ ने की, इस माँ की तरबियत उस माँ ने की जिसका नाम खतीजतुल कुबरा है। इस नवासी की शक्ल इस नानी के साथ मिलती थी जिसकी तरबियत मुस्तफ़ा की बेटी ने की हो। मैं हजूर के ख़ानदानों का तज़किरा सुनाऊँ, ये ख़ानदान तरबियत दर तरबियत दर तरबियत दर सारे नस्ल दर नस्ल अजीम इंसान और अजीम सखी हैं। मैं इस ज़ैनब का जिक्र करने लगी हूँ जिसका शोहर अब्दुल्ला बिन जाफ़र सबसे बड़ा ताजर था, जो तलावत कुरान इतनी मगन होकर करती हैं। कभी थोड़ा सा दुपट्टा सिरकना, सैयदा अम्मा फ़ातिमा ने जल्दी जल्दी बेटी के सर पर दुपट्टा दुरुस्त करके कहना, बेटी चाहे घर में मैं हूँ, बेटी चाहे मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई और अब्बू भी तो हैं, घर में हैं। अर्ज़ करती हैं, मुझे अल्लाह के साथ बातें करते बड़ा लुत्फ़ आता है। मुझे पता नहीं लगता मैं ज़मीन पर बैठी हूँ या आसमान पर बैठी हूँ। वो तलावत में इतनी लगन के साथ करती हैं क्योंकि इसने अम्मा की लोरियाँ कुरान की सुनी थी, जिन्होंने कुरान उतरता और जबरील लेकर आता देखा हो। इस ज़ैनब के हौसले देखें, औरत हो के वो काम किया, वो काम किया, वो काम किया। ज़ैनुल आबिदीन के भी होश उड़ गए। वहाँ ज़ैनब थी जो सबके हौसले दे रही थी, सबको हौसले दे रही थी। ज़ैनुल आबिदीन भी बेहोश हो गए। ये ज़ैनब ही हौसले दे रही हैं। मक्कातुल मुकर्रमा आए ना तो बहन भाई के हौसले बढ़ाते जा रही हैं। करबला के मैदान में आई, 10 मुहर्रम तलू हुआ, 10 मुहर्रम की सुबह तलू हुई ना, इस बहन ने भाई के साथ बैठकर कुरान पढ़ा। 9 और 10 मुहर्रम की रात को भाई को कहा, भाई जी बहना। फरमाया अकेले क्यों बैठे हो? फरमाया नाना याद आ रहे हैं, नाना याद आ रहे हैं, पता नहीं सुबह क्या बनना है, लेकिन मदीने की तरफ रुख करते कह रहा हूँ, नाना अगर उम्मतियों को ख्वाब में आते हो तो नवासे के ख्वाब में नहीं आ सकते, ख्वाब में ही आ जाएं। फिर क्या हुआ? नाना ख्वाब में आ गए। वो दुपट्टा जो माँ ने दिया था ना, वो दुपट्टे से अपने भाई को हवा दे रही हैं। मेरे इमाम हुसैन को मक्के मदीने जैसी हवा आ रही है। ज़ैनब इमाम के करीब आई और पूछती हैं, सच सच बताना क्यों रो रहे हैं? मैंने तुम्हारी आंख में से कभी आंसू नहीं देखे, अब क्यों रोए? आपने फरमाया, ज़ैनब मुझे लगता है आज आखिरी रात है, आज मेरी आखिरी रात है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब मुझे ख्वाब में नाना अबू नज़र आए हैं। नाना ने फरमाया, बेटा तैयारी कर लो,
کل جنت میں اکٹھے ملیں گے، کل جنت میں ملاقات ہوگی ہماری۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، فرماتی ہیں بھائی اگر یہ آخری رات ہے پھر میرے خیمے میں آ جائیں، بہن اور بھائی اکٹھے رات گزارتے ہیں۔ امام علی مقام سیدہ کے سامنے بیٹھ گئے، میرے امام نے قرآن کھولا، تلاوت جاری ہے، حسین قرآن کی طرف دیکھ رہی ہیں، زینب بھائی کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، ساری رات بہن کبھی بھائی کو سینے سے لگاتی ہیں، کبھی پیشانی چومتی ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ جب تہجد کا ٹائم ہوا نا، امام حسین نے تہجد پڑھی، سیدہ زینب بھائی کی طرف دیکھتی جا رہی ہیں۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا ہے سیدہ زینب کا دل کم ہوتا جا رہا ہے، کبھی رات کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی بھائی کی طرف دیکھتی ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کر رہی ہیں شاءاللہ رات محرم والی، شاءاللہ رات محرم والی رات مک نہ دیویں، میرا ویر نہ میرے تو وچھڑ جاوے۔ وہ رات بھائی اور بہن نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر گزاری۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، جب 10 محرم کا دن آیا پھر اپنی باری باری پر سب چلے گئے اس دنیا سے، اب باری ہے حسین کی۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، سیدہ زینب نے دیکھا کہ بھائی بڑا افسردہ ہے، میرے امام ابھی علی اصغر کو دفن کر کے خیمے میں آئے، سیدہ خیمے میں آئی، میرے امام نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھ کر زینب کو کہا کدھر آئی ہیں؟ زینب فرماتی ہیں بھائی مجھے نانا ابو کی ایک حدیث یاد آئی ہے، میں تمہیں حدیث سنانے آئی ہوں۔ میرے امام علی مقام بہن کو سامنے بٹھا کر کہنے لگے سناؤ کون سی حدیث ہے؟ میرے نانا ابو نے فرمایا اوے بھائی، میرے نانا ابو نے ارشاد فرمایا ہے صدقہ دو بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ میرے امام نے فرمایا بی بی زینب یہ تو میں نے بھی حدیث سنی ہے۔ فرماتی ہیں بھائی اس لیے خیمے میں آئی ہوں، آج تم پر بلا بہت بڑی آئی ہے، آج میرا دل کرتا ہے میں بھی صدقہ دوں۔ میرے امام نے فرمایا زینب کدھر آئی ہو؟ عرض کرتی ہیں بھائی میں تمہارا صدقہ دینے آئی ہوں۔ میرے امام نے فرمایا بی بی کون سا صدقہ دینے آئی ہو؟ میرے اسلامی بہن بھائیوں، سیدہ زینب نے اپنی پیٹھ پیچھے سے اون اور محمد سامنے کھڑے کر دیے، فرماتی ہیں بھائی بلا بھی بہت بڑی ہے، میں صدقہ بھی بہت بڑا لے کر آئی ہوں، میں اپنے بیٹے بھائی کو صدقہ کرنے آئی ہوں۔ میرے علی مقام نے اپنے بھانجوں کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا، فرمایا زینب ایسی باتیں نہ کرو، بیٹوں کو لے کر مدینے چلی جاؤ، ان کو پال کر جوان کرنا، دین کی خدمت کریں گے۔ سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لیے، فرماتی ہیں بھائی سخیوں کی اولاد ہے، سخیوں کا پوتا ہے، آپ بھی سخی ہیں، آپ کے دروازے پر بہن سوالی بن کر آئی ہیں۔ عرض کرتی ہیں بھائی اگر مولا علی ہوتے نا، میرے بابا ہوتے تو کبھی مجھے خالی نہ بھیجتے، اگر میرا بھائی حسن ہوتا تو مجھے کبھی خالی نہ بھیجتا، یہ بہن آپ کے پاس فریاد لے کر آئی ہیں، بھائی مجھے خالی نہ بھیجنا، میں سوالی بن کر آئی ہوں، میری عرض کو قبول کر لو۔ سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہیں بھائی میرے بیٹوں کی قربانی قبول کر لو، میرے بیٹے صبح سے سجدے کر رہے ہیں، یا اللہ آج ہمیں بھی شہادت کا جام عطا کر دے۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، میرے امام نے دیکھا دونوں بھانجے سوالی کی طرح میری طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے سوالی بن کر آئے ہیں۔ میرے امام نے دونوں کو سینے سے لگا کر بس روتے ہی جا رہے ہیں، کہنے لگے میں تمہارے بیٹوں کو نہیں جانے دوں گا، میں ان کو نہیں جانے دوں گا، زینب اسے لے کر مدینے چلی جاؤ۔ فرمایا زینب میں تمہارے بیٹوں کو کیسے جانے دوں؟ نواسوں کو لوگ تحفے دیتے ہیں، میں اپنے بانجوں کو موت کیسے دے دوں؟ تیری گود کو کیسے اجاڑ دوں؟ فرماتی ہیں بھائی جب قیامت کا دن آئے گا نا، سب نے بازو کٹے دکھانے ہیں، تیرے اکبر نے سینہ پھٹا دکھانا ہے، قاسم نے پسلیاں ٹوٹی دکھانی ہے، فرماتی ہیں اصغر نے اپنا تیر لگا ہوا دکھانا ہے، فرماتی ہیں میں اپنے نانا کو کیا دکھاؤں؟ تمہارے سامنے تمہارے بھائی
اجڑ گئے. میری ماں مجھے کہے گی تمہارے سامنے تمہارے بھائی کا گھرانہ اجڑ گیا تو میں آگے سے کیا جواب دوں. اصغر نے حلق کا تیر دکھا لینا ہے. فرماتی ہیں میں بابا کو کیا دکھاؤں گی. امی نے کہنا ہے تمہارے سامنے ہی تمہارے بھائی کا بیڑا اجڑ گیا. کہیں گے اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہی. کہتی ہیں بھائی آج میری درخواست قبول کر لیں. میرے اسلامی بہن بھائیوں، میرے امام نے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا. جا زینب اپنے بیٹوں کو تیار کر لو. جاؤ زینب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اپنا حصہ کربلا میں ڈال لو. سیدہ زینب اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئی. 7 بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، 7 روتی جا رہی ہیں. سیدہ زینب بیٹوں کو سینے کے ساتھ لگاتی ہیں. 7 چھوٹی چھوٹی تلواریں ان کے کندھے پر باندھ دیتی ہے اور فرماتی ہیں ان کے بال سنوارے، ان کی آنکھوں میں سرمے لگائے. آج مائیں صبح کو بچوں کو تیار کرتی ہیں اور اسکول بھیجتی ہیں. کہتی ہیں خیر سے جاؤ خیر سے آؤ. میں ساری کائنات کی ممتا پر قربان کروں، قربان جاؤں، اس ماں پر صدقہ وار دوں جو اپنے بیٹوں کو دین کے لیے بھیج رہی ہیں. ان کے بال سنوارے، ان کی آنکھوں میں سرمے لگائے. آج مائیں صبح بچوں کو تیار کرتی ہیں اور اسکول بھیجتی ہیں. کہتی ہیں خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ. میں ساری کائنات کی ممتا پر قربان جاؤں، اس ماں پر صدقے واری جاؤں جو اپنے بیٹوں کو دین کے لیے بھیج رہی ہیں. سیدہ زینب بچوں کو تیار کر کے روتی جا رہی ہیں. 7 تیار کر رہی ہیں، 7 رو رہی ہیں. سیدہ شہر بانو روتی جا رہی ہیں، سیدہ فروہ روتی جا رہی ہے، سیدہ ام لیلہ روتی جا رہی ہیں. بیٹوں کو سینے سے لگا کر فرماتی ہیں بیٹا لاج رکھنا، آج جاؤ ماں کی لاج رکھ کے آنا. دونوں بیٹوں نے عرض کی اماں لاج کیسے رکھتے ہیں؟ بیٹو آج میرے بھائی عباس نے اپنی ماں فاطمہ کی لاج رکھی ہے. چھوٹے سے اصغر نے ایسی ماں کی اپنی ام رباب کی ماں کی لاج رکھی ہے. اکبر نے اپنی ماں ام لیلہ کی لاج رکھی ہے. قاسم نے اپنی ماں ام فروہ کی لاج رکھی ہے. تم بھی میری لاج رکھ کے آنا. وہ بھی علی کے لال ہیں، تم بھی علی کے لال ہو، ماں کی لاج رکھ کے آنا. عرض کی اماں لاج کیسے رکھنی ہے؟ فرمایا اکبر کا سینہ چھلنی ہو گیا، اس نے ہائے نہیں کی. قاسم کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اس نے ہائے نہیں کی. اصغر کے حلق سے تیر گزر گیا، اس نے ہائے نہیں کی. میرے بیٹو میری لاج رکھنا، تیر لگے ہائے نہ کرنا. عرض کی اماں اگر وہ علی کے پوتے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، ہم بھی تمہاری لاج اس طرح رکھیں گے جس طرح انہوں نے لاج رکھی. قیامت تک بیٹے ہم پر ناز کریں گے اور مائیں تم پر ناز کریں گی. میرے اسلامی بہن بھائیوں، شادیوں پر آج مائیں بیٹوں کی کلائیوں میں گانا باندھتی ہیں اور گھوڑے پر بٹھاتی ہیں، لیکن اس ماں نے شہادت کا گانا باندھا ہے، موت کے لیے تیار کیا ہے. آج مائیں کہتی ہیں خیر سے جاؤ اور خیر سے آنا. یہ ماں نے یہ بھی نہیں کہا، اس ماں نے کہا قربان ہو کر آنا. آج نانے کے دین پر قربان ہو کر آنا. جب بیٹے جانے لگے میرے امام علی مقام اندر آئے. خیمے میں کہرام مچ گیا. زینب کے لال جا رہے ہیں، زینب کے لال جا رہے ہیں. میری ملت اسلامی بہن بھائیوں، سیدہ زینب سجدے میں رو کر نہ عرض کرتی ہیں یا اللہ مجھے استحقامت عطا فرما، میرے بیٹوں کی قربانی قبول کر لی. لاکھوں یزید آ جائیں لیکن میرے نانے کا قرآن ریل سے زمین پر نہ گرے. سیدہ زینب نے جب بچوں کو تیار کر لیا، سیدہ زینب کے بچے چلنے لگے. سیدہ زینب سینے سے لگا کر فرماتی ہیں میرے بیٹو آخری وصیت سنو. بچوں نے عرض کی اماں جی کیا حکم ہے؟ فرماتی ہیں پر کربلا کے میدان میں جاؤ گے نا تو یزیدوں نے پوچھنا ہے تمہارا تعارف کیا ہے، کون ہو، کہاں سے آئے ہو. زینب کے بیٹے ہیں یہ نہ کہنا، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں یہ نہ کہنا، علی کے نواسے ہیں یہ نہ کہنا، محمد کی آل ہیں یہ بھی نہ کہنا. اگر یزید پوچھے نا تو کہنا کہ حسین کے غلام ہیں. خیمے میں ہر طرف کہرام مچ گیا. حضرت امام علی مقام نے دونوں کو سواریوں پر سوار کیا. جب دونوں کربلا کے میدان میں آئے تو ابن سعد نے پوچھا چھوٹے چھوٹے بچے ہو
کدھر آئے ہو, آپ کون ہو, کیا لینے آئے ہو؟ فرمانے لگے ویسے تو ہم عمر میں چھوٹے ہیں, لیکن ایک بار اپنے مقابلے میں کوئی لے کر آؤ, ہم حسین کے غلام ہیں. میرے اسلامی بہن بھائیوں, دونوں نے جب حملہ کیا, جب تلوار زینب کے بیٹوں کی چلتی جا رہی تھی, زینب کے بیٹوں کی جب تلواریں چلتی جا رہی تھی, سب لوگ گاجر مولی کی طرح سب کاٹتے جا رہے تھے, کافروں کو کاٹتے جا رہے تھے, یزیدوں کو کاٹتے جا رہے تھے, یزیدوں کے سر اس طرح اڑا رہے تھے جیسے خزاں میں درختوں کے پتے اڑ رہے ہوں, گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں. ابن سعد شیمر سے پوچھتا ہے یہ بچے کون ہیں؟ کہنے لگا یہ علی کے نواسے ہیں, حسین کے بانجے ہیں, حسن کے بانجے ہیں, عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں. ابن سعد کے لبوں سے جملہ لکھا, کہنے لگا ماننا ہی پڑے گا, شیروں کے بیٹے شیر ہی ہوتے ہیں. میرے اسلامی بہن بھائیوں, سیدہ زینب پردے میں سے دیکھ رہی ہیں. بیٹے کہنے لگے اماں بتاؤ ٹھیک لڑ رہے ہیں؟ فرماتی ہیں بیٹے لڑتے جاؤ. میرے اسلامی بہن بھائیوں, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایک ظالم نے وار کیا, سیدہ زینب کے بیٹے اون کا بازو کٹ کر زمین پر گر گیا. اون نے خیمے کی طرف دیکھا, اماں بتاؤ تمہاری لاج رکھ لی ہے کہ فرماتی ہیں بیٹے لڑتے جاؤ. میرے اسلامی بہن بھائیوں, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایک ظالم نے وار کیا, سیدہ زینب کے بیٹے اون کا بازو کٹ کر زمین پر گر گیا. اون نے خیمے کی طرف دیکھا, اماں بتاؤ تمہاری لاج رکھ لی ہے. پکار کر فرماتی ہیں میرے بیٹو لڑتے جاؤ لڑتے جاؤ, تم ماں کو بڑے ہی پیارے ہو پر نانا کا دین تم سے بھی پیارا ہے. میرے اسلامی بہن بھائیوں, جب بڑے کو زخم لگا تو چھوٹا بھائی اس کے سینے پر لیٹ گیا. سیدہ زینب دیکھ کر روتی جا رہی ہیں. امی نے کہا تھا اکٹھے لڑنا, اکٹھے جانا, اکٹھے ہی آنا. بڑے کو کہا تھا چھوٹے کا خیال رکھنا, چھوٹے کو کہا تھا بڑے کے ساتھ ہی رہنا. میرے اسلامی بہن بھائیوں, جب دونوں پر تلواریں چل گئی, تیروں کی بارشیں ہو گئی, سیدہ زینب کے کانوں میں آواز آئی. ابن سعد مار کر کہنے لگا حسین اپنے بانجوں کی لاشیں لے جاؤ. سیدہ زینب چیخ مار کر سجدے میں گر گئی. میرے امام قریب آ کر کہنے لگے تمہیں کہا تھا عورتوں کے حوصلے چھوٹے ہوتے ہیں, میرے بیٹوں کو نہ بھیجنا. میرے بھائی میں بیٹوں کے جانے پر نہیں رو رہی, میں تو رو رہی ہوں شکر میرا کربلا میں حصہ پڑ گیا. امام علی مقام دوڑے, خیمے سے دوڑے, اون اور محمد کی لاشیں اٹھا لائے. امام علی مقام نے خیمے میں آ کر اون اور محمد کی لاشیں ماں کے سامنے رکھ دی. ماں رو رو کر کہہ رہی ہیں ایک بار میرے سینے سے لگ جاؤ. خیمے میں کہرام مچ گیا, حوروں کی چیخیں نکل گئی. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں, کمنٹ کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی.